تو آج ہم داستان پیش کر رہے ہیں، داستان تقسیم ہند، اور اس کے لیے ہم دو بہت ہی خاص مہمانوں کو، دو بہترین فنکاروں کو آپ کے روبرو کر رہے ہیں، جناب دارین شاہدی صاحب اور انکت چڈھا صاحب۔ بھرپور تالیوں کے ساتھ ہمارے مہمانوں کا استقبال کریں، جناب دارین شاہدی صاحب اور انکت چڈھا صاحب۔ دارین شاہدی صاحب دنیا ادب و ثقافت کا جانا پہچانا چہرہ ہے، ہندوستان کے صف اول کے داستان گو فنکاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ایک اداکار ہیں، صحافی ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں اور اپنی نمایاں پہچان رکھتے ہیں۔ انکت چڈھا صاحب انٹرپرینیور ہیں، رائٹر ہیں، ریسرچر ہیں، دلی یونیورسٹی کے ہندو کالج کے ڈرامٹک سوسائٹی کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اس سوسائٹی کا نام ابتدا تھا، اور محمود فاروقی صاحب اور دانش حسین صاحبان کی داستان کی جو ورکشاپ تھی اس کے یہ سب سے ینگ پارٹیسپینٹ تھے۔ دونوں فنکار آپ کی خدمت میں داستان تقسیم ہند لے کر بھرپور تالیوں کے ساتھ ایک بار پھر حوصلہ بڑھا دیں۔ خواتین و حضرات، داستان گوئی کی اس محفل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ روایتی داستان سے ہٹ کے ذرا ماڈرن داستان سنانے والے ہیں، داستان تقسیم ہند۔ حاضرین، بہت برس پہلے کی بات ہے کہ بر صغیر ہندوستان جنت نشان میں ایک سوراخ پیدا ہوا۔ وہ سوراخ بڑھتا بڑھتا ایک شگاف میں تبدیل ہو گیا، پھر وہ شگاف بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، حتیٰ کہ ایک خلیج بن گئی۔ پھر اس خلیج کو پر کرنے کے لیے انسانوں کی بلی مانگی گئی۔ تو پہلے ایک انسان گیا اس خلیج میں، پھر 2، پھر 10، پھر 100، پھر 1000، 10,000، 10 لاکھ لوگ جب اپنے پرانوں کی آہوتی دے چکے، تب جا کے وہ خلیج پر ہوئی۔ اس خلیج کے اوپر ایک سرحد بنی، سرحد کے اس پار ایک ملک بنا، سرحد کے اس پار دوسرا ملک بنا۔ پر وہ 10 لاکھ مرد، عورت، بچے، بوڑھے جنہوں نے قربانی دی، جنہوں نے 2 نئے ملکوں کو حیات بخشی، انہیں بھلا دیا گیا۔ تو حاضرین، ہماری یہ پیشکش جو کہ محمود فاروقی اور انوشا رضوی کی تیار کی ہوئی ہے، انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس داستان کو سناتے وقت کسی ایک قوم، کسی ایک خطے کا دل نہ دکھے۔ تو حاضرین، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ 10 لاکھ مرد، عورت، بڑے، بچے، بوڑھے، ان تمام لوگوں کی کوئی یادگار، کوئی نشانی نہ سرحد کے اس پار بنی، نہ سرحد کے اس پار بنی، نہ سرحد کے اوپر بنی۔ تو ہماری آج کی یہ پیشکش ایک نذرانہ عقیدت ہے ان لکھوں لکھوں گمنام لوگوں کے نام۔ ارے ابھی میں یہاں بات ہی کر رہا ہوں اور آپ جا کے دھم سے وہاں بیٹھ گئے۔ صاحب، داستان کا آغاز ہونے والا ہے، اب نہیں بیٹھوں گا تو پھر کب بیٹھوں گا؟ بھائی لیکن جب 2 لوگ مل کے سناتے ہیں تو ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک قاعدہ ہوتا ہے، تہذیب و تمدن کی۔ آپ سے خیر کیا تہذیب و تمدن کی بات کی جائے؟ ہاں، تہذیب اور تمدن کے ٹھیکیدار تو بس یہی ہیں۔ صاحب، آپ ہی جیسے ترقی پسند لوگوں کی وجہ سے آج صوبے صوبے میں نسلی قتل عام کی بات چل رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں حاضرین کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ یہ مانا کہ یہ یووا داستان گو ہیں، ذرا مونچھوں پہ تاؤ رکھ کے چلتے ہیں، ٹویٹر پہ ہینڈل ہے ان کا، 10,000 فالوورز ہیں، مجھ سے اس طرح سے چڑھ کے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایسا ہے جی کہ ابھی تو یہ جشن ریختہ کی مہذب آڈینس آپ کے سامنے بیٹھی ہے، ہمیں سننے آئی ہے، ورنہ کہیں غلطی سے اگر آپ ہماری جھنڈے والان کی گلیوں میں آ جاتے نا تو آپ کے پرخچے اڑا دیتے ہم۔ دیکھ رہے ہیں حاضرین کس طرح کی بات کر رہے ہیں یہ؟ ارے اتنے سارے یہاں پہ سیکولر لوگ بیٹھے ہیں، اس کے باوجود یہ مجھے کھا جانے کو کھڑے ہیں۔ صاحب، انہی سیکولر لوگوں کے بھروسے بیٹھے بیٹھے ہو گئے آپ کو 68 برس، اب تک عقل نہ آئی آپ کو؟ کس طرح کی اسہشنتا کی بات کر رہے ہیں؟ ارے جائیے جائیے بھائی، آپ کے ساتھ مجھے نہیں رہنا، ٹھیک ہے؟ اس چوکی کا بٹوارا کیجئے، یہ رہا آپ کا حصہ، یہ رہا میرا حصہ۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ حضور؟ بھائی آپ کے ساتھ نہیں رہنا مجھے۔ یہ چوکی اکھنڈ ہے، اس کا بٹوارا نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے آپ؟ سن رہے ہیں حاضرین؟ خدا را کسی انگریز کو بلائیے،
کہ وہ ہوائی جہاز پہ چڑھ کے آئے اور ہمارے بیچ ایک سرحد کا تعین کرے. میاں انگریز تو گئے, اب یہاں رہنا ہے تو یہاں کی روش اختیار کیجئے. سمجھ گئے آپ؟ یہ ویلنٹائنز ڈے وغیرہ چھوڑیے اور ماتر پتر پوجن دیوس منائیے. اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ اردو میں کہاوت ہے, جس کی تالی پٹ گئی اس کی عزت اتر گئی. تو اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز پسند آئے تو ہمارے یہاں ایک لفظ ہے واہ 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 کہہ کے اپنی داد ہم تک پہنچائیے, لیکن آپ صحیح جگہ پہ واہ کیجئے گا. اگر آپ نے کہیں ایسی ویسی جگہ واہ کہہ دیا تو وہ آہ بن کے ہمارے دل تک پہنچے گی. بسم اللہ. بسم اللہ. تو حاضرین, ایکا اور اجنبیت کا احساس حقیقت بھی ہے اور تصور بھی. الگ الگ ہو کر کے بھی ساتھ ساتھ رہا جا سکتا ہے اور اکٹھا رہ کر کے بھی الگ الگ ہوا جا سکتا ہے. اسی ایکا اور اجنبیت کے بیچ ایک مہین درار ہے, بٹوارا. چونکہ ملکوں کی تقسیم میں لوگوں کی تقسیم مضمر ہے, یعنی ان کے مکان کی, جائیداد کی, زر کی, مال و اسباب کی, تہذیب کی, تاریخ کی, ادب کی, زبان کی, روح کی, جان کی اور ان کے زمین و آسمان کی تقسیم. تو حاضرین, پیش ہے داستان پر امن جد و جہد کی, قربانی کی اور تاریک راہوں پہ مارے جانے کی. تو گلگونا کشان عارض شاہد بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ بر صغیر ہندوستان جنت نشان میں جب بٹوارے اور تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے پاک بدن کے روئیں روئیں نے مچلنا شروع کیا. بعض روئیں پھدکنے لگے, بعض روئیں دبکنے لگے, کچھ دائیں طرف گئے, کچھ بائیں طرف گئے, اور بیچ میں سیدھی کھڑی ایک لٹ باقی رہ گئی. تو سیدھی کھڑی اس لٹ کے اوپر کے جو روئیں تھے وہ نیچے جانے کے بیتاب تھے, اور نیچے کے جو روئیں تھے وہ اوپر جانے کے مشتاق تھے. اشتیاق اور بیتابی اور اشتیاق کا یہ سلسلہ جب دیر تک چلتا رہا اور سارے روئیں آپس میں گڈمڈ ہو گئے تو حاضرین وہ وقت تھا آدھی رات کا. یہ اسی آدھی رات کی گھڑی تھی جب ایک عظیم رہنما اپنے ملک کی قسمت کا عہد و پیمان کر رہا تھا قدرت کے ساتھ, کہ اسی شہر دہلی کے ایک کونے سے یہ صدا آئی کہ بلے بلے جواہر لال, اور تو نے کر دیا بڑا کمال, تجھے 100 سیسیں دے رہا ہر پنجابی لال جو لٹ پٹ کے آیا ہے, ساتھ میں کچھ نہیں لایا ہے, دریاؤ پانی چیر چار, اور تو نے کر دیا بڑا کمال, دھرتی پھاڑ پنجاب دی, ہمیں دے دیا ایک رومال, کس کر کے, اس کر کے, چاہے متھے پیٹے, چاہے مر کھپ جائیں, کس کر کے, اس کر کے, آزادی خون چاہتی ہے, تبھی وہ رنگ لاتی ہے, تیرے چہرے دا کمال, بلے بلے جواہر لال. اب عرض کرے ہم مل کے, لاکھوں حال بحال, سنبھالو دیش اپنا, سنبھالو راج اپنا, سنبھالو فوج اپنی, سنبھالو مہر اپنی, بلے بلے جواہر اور لال, تو نے کر دیا بڑا کمال, بلے بلے جواہر لال. حاضرین, جب ملک کے بٹوارے کی بات شروع ہوئی تو ساتھ ہی شروع ہوئی فکر سرکاری سامان اور اسباب کے تقسیم کی. تو ایک سرکاری محکمہ تھا, محکمہ غذا و زراعت, یعنی منسٹری آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر. اب اس کی کل میراث تھی 80 بڑا صاحب کی کرسیاں, 80 بڑا صاحب کی میزیں, 800 کلرکوں کی کرسیاں, 120 ٹائپ رائٹر, 50 الماریاں, 10 تجوریاں, 22 گھڑیاں, 15 سائیکلیں, 7 صوفہ سیٹیں, 29 پیخانے, اور بندروں کو بھگانے کے لیے نوکر رکھے گئے 4 لنگور. اب یہ سارا سامان 2 نئی سرکاروں کے بیچ تقسیم ہونا تھا. تقسیم کا سلسلہ جب شروع ہوا تو پتہ یہ چلا کہ 150 کرسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, 30 گھڑیاں بند ہیں, 15 ٹائپ رائٹر خراب ہیں, 10 سائیکلیں پنچر ہیں, 7 صوفہ سیٹوں میں زنگ ہے, اور 3 تجوریوں میں سوراخ ہے, اور 2 لنگور ایسے ہیں کہ جو فرار ہیں. 4 پخانے ہیں جن کی حالت ایسی ہے کہ پخانہ بھی جانے سے ناک بھوں سکوڑے.
اب یہ سارا سامان جب تقسیم ہونے لگا تو حساب کچھ یوں لگا کہ 5 ٹوٹی کرسیوں کے عوض میں ایک صوفہ سیٹ، ایک سائیکل کے عوض میں ایک گھڑی، ایک ٹائپ رائٹر کے عوض میں ایک تجوری دے دی جائے. یہ سارا سامان جب آپس میں بٹ گیا تو باقی بچ کے رہ گئے وائس رائے کے دیے ہوئے 3 سرٹیفکیٹ، ایک تمغہ اور 4 اینگلو انڈین کلرک، جنہیں ان خراب پیخانوں کے پاس چھوڑ دیا گیا اور غالباً وہ آج بھی وہیں موجود ہیں. پر حضور یہ سب تو فروعی باتیں ہیں. اصل مسئلہ تو اس عمارت کا تھا کہ جسے ایک شہنشاہ نے ہم غریبوں کی محبت کا مذاق اڑانے کے لیے جمنا کے کنارے تعمیر کروایا تھا. یاروں کا دعویٰ تھا کہ وہ ادھر کی امانت ہے اور وہ اسے اینٹ در اینٹ، مینار در مینار، قبر در قبر کھود کر لے جائیں گے اور اثر نو اسے ادھر کھڑا کریں گے. یہی نہیں، اس پر سے ترا یہ کہ جمنا کے کنارے کی زمین کا وہ ٹکڑا بھی لے جائیں گے کہ جس پر وہ عمارت آباد تھی. اب اس پر عیاروں نے کہا یار تاج محل تو ہم تم کو دے دیں، پر پہلے سندھو ندی کا رخ ذرا ادھر کرو کہ اس کے کنارے بیٹھ کر ہمارے بزرگوں نے وید مقدس جیسے عظیم گرنتھ لکھے. حاضرین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تاج محل تو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا اور نہ ہی سندھو ندی نے اپنا رخ موڑا. پر اس طرف ایک ندی بہتی تھی جس کا نام تھا پدما ندی. اب پدما ندی نے بڑی مشکلیں کھڑی کر رکھی تھی. ہوا یوں کہ ادھر کا ایک حصہ اس طرف رہ گیا تھا اور اس طرف اور ادھر کے بیچ کی سرحد تھی پدما ندی. پدما ندی پہ ہر سال جوبن چڑھتا، وہ کبھی ادھر ہلکورے لیتی تو کبھی ادھر پچھاڑے نکالتی. تو پدما ندی جب ادھر لہریں نکالتی تو ادھر کے کچھ گاؤں ادھر چلے جاتے اور اٹکھیلیاں کرتی ہوئی ادھر لہریں نکالتی تو ادھر کے کچھ گاؤں ادھر آ جاتے. اب صاحب ادھر ادھر کے اس گھال میل سے بڑی دشواریاں جو پیدا ہوئیں تو یہاں کے وزیر اعظم، وہاں کے صدر نے پدما ندی کو لاکھ الہنے بھیجے، فرمان جاری کیے، باندھ تک بنوائے، پر پدما ندی اس قابل نہ بن سکی کہ ایک اچھی سرحد کہلائی جا سکے. اما چھوڑیے صاحب پدما کی اٹکھیلیوں کو، ذرا ادھر توجہ دیجئے. موہے چھیڑو نہ چھیڑو نند لال، موہے چھیڑو نہ چھیڑو نند لال. بند کیجئے بکواس. کیا ہوا بھائی؟ زمانہ بدل گیا ہے، کوئی اسلامی چیز ہے تو سنائیے. اسلامی چیز سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب دیکھیے ایسا ہے کہ ملک اسلامی ہو سکتا ہے، تہذیب اسلامی ہو سکتی ہے، تاریخ اسلامی ہو سکتی ہے، آج کل تو سوئمنگ، بینکنگ اور ڈرائیونگ بھی اسلامی ہو سکتی ہے. صاحب وہ چھوڑیے، نیوکلیئر بم تک اسلامی ہو سکتا ہے. تو پھر موسیقی میں کون سے سرخ آپ کے پر لگے ہیں؟ اسلامی موسیقی سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ سیدھی سادی بات ہے، قوالی اور غزل اسلامی ہے، دادرہ اور ٹھمری غیر اسلامی، خیال اسلامی ہے، دروپد غیر اسلامی، ہارمونیم 100% اسلامی ہے، تانپورا غیر اسلامی، اور جسے آپ کہتے ہیں نا آلاپ، دراصل میں وہ ہے اللہ آپ. اور اب اوم کی جگہ علی کہیے، جتنا چاہیے گائیے بجائیے، مطلب اس میں کیا بات ہو گئی؟ بھیا میں چلا، میری گردن بخشیے، خدا تو حافظ. صاحب مسلمانی، ہندوانی، اسلامی، غیر اسلامی کی یہ جو آویزش تھی یہ کئی دہائیوں سے جاری تھی اور بڑے بڑے سورما تک اس کے نرغے میں آ چکے تھے. جوش صاحب، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی آنے والی نسلوں پر کیا گزرے گی؟ جوش صاحب، آپ کے بچے اردو بھول جائیں گے، وہ آپ کے کلام کا ترجمہ ہندی میں پڑھیں گے، ہندی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگی. کیا آپ کو یہ عظیم لسانی، ثقافتی، ادبی، تہذیبی بربادی منظور ہے جو آپ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں؟ تو صاحب بربادی شرط ہے آبادی کی اور بسنا ضد ہے اجڑنے کی. تو ہوا یوں کہ گنگا کنارے غازی پور کے ایک گاؤں گنگولی کے کچھ سورماؤں نے یہ طے کیا
کہ جب تک وہ اپنے گاؤں سے تمام ملیچھوں یعنی مسلمانوں کو کھدیڑ باہر نہیں کریں گے تب تک چین کی سانس نہ لیں گے. کہا بھیا کدنوں کی کچھ خبر ہے کہ نہ؟ ارے ہم تو بہت سمجھائے رہے کہ کا کرے وہ ہر جات ہو تو ہمری کون مانے بھیا. بیکار سمجھائے. آج کل ہم لوگ لڑکن کے باپ نہیں, لڑکن ہم لوگن کے باپ ہوئے گئے. ارے ہم تو بہت کہے کہ اے بصیر اوہر کا کرے جات ہو, بیفر کے کہیں ہیاں مسلمانن کی ترقی کا راستہ بند ہو گیا ہے. اب اوہر جات ہو تو ساتھ اپنے بیوی بچن کو بھی لے جاؤ. کا ہو یہ پاکستان بنا رہا ہے ہندوان مسلمانن کے الگ کرے کے واسطے نا. تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ باپ بیٹا سے الگ ہو رہا ہے, بھائی بھائی سے الگ ہو رہا ہے, میاں بیوی سے الگ ہو رہا ہے. کودن ہوا چلے گئے ہیں تو مسلمان ہیں, اب ہم یہاں رہ گئے ہیں تو خدا نہ خواستہ کا ہندو ہو گئے. کہا میاں جواب دیو. یہ کا جواب دینا, ان کے جنہ میاں تو خودے ہاتھ جھاڑ جھوڑ کے چل دی ہند پاکستان. یہ اچھی رہی پاکستان بنے کے واسطے ووٹ دین ہیاں کے مسلمان, اور جب پاکستان بن گیا تو ان کے جنوا کہیں کہ ہیاں کے مسلمان جا چولہے بھاڑ میں. بتاوا یہ کوئی بات ہوئی ہو؟ یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. اما کون سا اجالا داغ داغ ہو گیا؟ یہ آپ کے ساتھ عجیب مسئلہ ہے. ہم جب بھی اپنے قوم کی تعمیر کا جشن منانے بیٹھتے ہیں آپ چلے آتے ہیں اپنا ماتم لے کر. ارے ہوئی تھی مار کاٹ, پر آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دو ملک بھی تو بنے. اور آج دیکھیے ایک کی جگہ پہ ہمارے پاس تین تین ملک ہیں, تین تین قومیں ہیں, تین تین جھنڈے ہیں, تین تین فوجیں ہیں, تین تین کرکٹ ٹیمیں ہیں, 16-17 سرحدیں ہیں, 18-19 بغاوتیں ہیں, اور 150 کروڑ لوگوں کے بیچ ایک اولمپک گولڈ میڈل ہے. اور آپ وہاں رہ بھی جاتے تو کیا مل جاتا آپ کو؟ وہی مائنورٹی کمیشن کی چیئرمینی. ہمارا شناخت کے بحران میں 68 سال پہلے آپ جہاں مبتلا تھے نا, آج بھی وہیں کے وہیں موجود ہے. شناخت جی, جہاں قوموں کا وجود خطرے میں تھا وہاں شناخت کی کیا حیثیت. حاضرین, جب یہ داغ داغ اجالا ہو رہا تھا تو راول پنڈی کے قریب ایک گاؤں میں 6 سال کی جیت نے دیکھا کہ اس کے گاؤں کو حملہ وروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. حملہ وروں نے پہلے مال کی گہار کی اور پھر جان کے بدلے مذہب بدلنے کی مانگ کی. جیت کے پریوار میں اس کے 6 بھائی اور 5 بہنیں تھیں. جیت کی ماں نے اپنے 2 مہینے کے لڑکے کی دہائی دیتے ہوئے جیت کے باپ سے کہا کہ مذہب بدل کیوں نہیں لیتے, حملہ وروں کی بات مان لو. لیکن جیت کے باپ نے کہا ہرگز نہیں, ہم جان دے دیں گے لیکن مذہب نہیں بدلیں گے اور نہ ہی اپنی عورتوں کی آن دیں گے. سچے بادشاہ کا پاٹ کر کے جیت کے باپ نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں اور 4 بہنوں کو شہید کیا. کرپان کا ایک وار جیت کے سر پر بھی پڑا, اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک ٹرین میں پایا. پہلے تو وہ سمجھی کہ اس کے آس پاس اس کے گھر والے ہیں, پر وہ لاشیں بھی اجنبی نکلی. کسی طرح خود کو گھسیٹ کر وہ اس طرف لے گئی جدھر کچھ جسم حرکت کر رہے تھے. پیاس کا شدید غلبہ تھا, کسی طرح کچھ پانی فراہم ہوا. لیکن ابھی پانی کی ایک بوند گلے سے نیچے اتری بھی نہ تھی کہ ٹرین جھٹکے سے اسٹیشن پر رکی. پلیٹ فارم پر دونوں طرف فوجیوں کی قطاریں تھیں, دور کہیں ڈھول تاشوں کی آوازیں آ رہی تھیں. شاید شرنارتھیوں کا کوئی جتھا آنے والا تھا. جتھا آیا تو صحیح پر لاشوں کا. گاؤں والوں نے اپنے کندھوں پر سے لاشیں اتارتے ہوئے ٹرین میں ٹھوستے ہوئے کہا, یارا ساڈے پنڈ سے 200 لوگ کم ہو گئے ہیں, سو ہر ڈبے سے 10-10 آدمی نیچے اتر آئے. پشاور ایکسپریس یوں ہی اپنا سفر طے کرتی رہی. اسٹیشن در اسٹیشن ملاقاتیوں کا جتھا ایسے ہی آتا رہا.
آخر کار ٹرین جب امرتسر اسٹیشن پہنچی تو 6 سالہ جیت کے علاوہ کوئی بھی شخص اس میں ایسا بچا نہ تھا جو جے ہند کہہ سکے. ملاقاتیوں کے استقبال کے لیے جو لوگ وہاں آئے تھے ان میں سے کلونت سنگھ سب سے پہلے کود کر ٹرین میں چڑھا اور ڈبہ ڈبہ جھانکتا ہوا اس جگہ پہ پہنچا جہاں 6 سالہ جیت تھی. اس نے لپک کے گود میں اسے اٹھا لیا, اس کے خشک آنسوؤں کو اپنی آستین سے پوچھا اور کہا, فکر نہ کری پتر, سچے بادشاہ دی پکار سی تے پورا کران گے, اسی بھی اس پس سے ایک ٹرین بھر کے بھیجی ہے. معائنہ کرنے کے لیے جب ایک امریکی رپورٹر اسٹیشن پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جہاں لاشیں گھسیٹ کر رکھی جا رہی تھی وہیں دیوار پر یہ عبارت لکھی تھی, شکایت کی کتاب اسٹیشن ماسٹر کے پاس موجود ہے, جن مسافروں کو راستے میں تکلیف پہنچی ہو فوراً رجوع کریں. میں کس سے انتقام لوں, یہ سچ ہے بے کسوں کے خون سے سرخ ہو گئی زمین. مصیبتوں کی داستاں میں سن چکا ہوں ہم نشین, میں سن چکا ہوں کس طرح بزرگ و ناتوان بھی, بلخت شیر خار بھی, فسردہ نوجوان بھی, اجل کے گھاٹ ایک ایک کر کے سب اتر گئے. میں سن چکا ہوں ہم نشین یہ داستان دل خراش, مگر کسے میں دوش دوں, میں کس سے انتقام لوں, میں کس سے انتقام لوں, میں کس سے انتقام لوں. تو فرمایا بزرگوں نے کہ قوم کی عزت خاندان کی عزت ہے, اس کا پاس اس کی ناموس ہے. ماں نہ ہوتی تو بیٹا نہ ہوتا, ہوا نہ ہوتی تو نسل انسانی نہ ہوتی. تو بس ثابت ہوا کہ وہ فرد جسے عورت کہتے ہیں پورے قوم کی آن ہے, پورے قوم کی جان ہے, اس کا جزو خاص ہے, اس کا اصل ہے. تو صاحب جب سن 47 کا رن ہوا تو اس جنگ کا سب سے بڑا سرمایہ اسی صنف نازک کی ذات تھی, اور اس جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار بھی عورت کی ہی ہستی تھی. تو جب ان دونوں نئے ملکوں کے رہنماؤں نے اپنی اپنی گدیاں سنبھالی, مولویوں نے فال نکالے, پنڈتوں نے ہون کیے اور چودھریوں کی چودھراہٹ پھر سے دمکنے لگی, تو انہیں خیال آیا کہ ادھر کا کچھ مال ادھر رہ گیا ہے اور ادھر کا کچھ مال ادھر. تو پاگلوں کے ساتھ ساتھ اغوا شدہ عورتوں کی بھی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی. دونوں حصوں نے آپس میں ایک معاہدہ قائم کیا, ایک قرار نامہ تیار کیا گیا کہ کوئی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے گا, جو جس کا اصل ہے اسے لوٹایا جائے گا. ہندو عورتیں ادھر, مسلمان عورتیں ادھر. رہا سوال سود کا تو اسے یتیم خانے بھیج دیا جائے گا. تو صاحب فوجیں دوڑائی گئیں, کمیٹیاں بیٹھائی گئیں, کھیتوں میں کھلیانوں میں ایک نئے سرے سے عورتوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی. بچھڑی بھٹکی عورتیں جب پکڑی گئیں تو ان کی اصلی آزمائش تب شروع ہوئی جب وہ اپنے اپنوں کے پاس پہنچیں. پاکی ناپاکی کے امتحان لیے گئے, عصمت پر سوال اٹھائے گئے, آگ میں چڑھنے اور اترنے کے ان سلسلوں کو ایک نیا رنگ تب چڑھا جب یہ ظاہر ہوا کہ بہت سی عورتیں اب اس لیے ناپید ہیں کیونکہ وہ جہاں ہیں وہاں خوش ہیں. اختر کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے. جب اس کے شہر پہ آفت آئی اور گھر کے گھر جلائے گئے تو باپ بیٹے اور بھائی کا غم لیے وہ اس ٹرین میں سوار ہو گئی جو ادھر جا رہی تھی. راستے میں جیسا کہ ہوتا آیا تھا, پرمیشر سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے اختر کو گھسیٹ کے ٹرین سے باہر نکال لیا. اختر جب 28ویں بار کھل چکی تو پرمیشر سنگھ کو نہ جانے کیوں اس پہ ترس آ گیا اور اس نے اپنی پگڑی اتار کے اس کے جسم پہ ڈال دی. اس ایک لمحے کے لیے اختر پرمیشر سنگھ کی اتنی شکر گزار ہوئی کہ اس نے اپنی ساری زندگی اس پر نیچھاور کر دی.
اختر اور پرمیشر اس کے گاؤں میں رہنے لگے. اختر کو سردارنی بننا منظور تھا, پرمیشر سنگھ کی دوسری بیوی بننا منظور تھا, پر نہیں منظور تھا تو دوبارہ اجڑنا. اور اختر اور اختریاں تاریخوں کے انقلاب میں نقار خانے کی توتی کی طرح ہوتی ہیں. لاکھ چھپنے چھپانے کے باوجود بھی اس کی نشاندہی ہو ہی گئی. 21,105 اغوا شدہ عورتوں میں اختر محض ایک ہندسہ تھی, ایک گنتی, خواہش, احساس اور خودی سے یکسر معصوم. گڑی ہے کتنی سلیبیں میرے دریچے میں, ہر ایک اپنے مسیحا کے خون کا رنگ لیے, ہر ایک وصل خداوند کی امنگ لیے. گڑی ہے کتنی سلیبیں میرے دریچے میں. حاضرین, بمبئی میں کانگریس ہاؤس اور جنہ ہال کے پشت پر ایک پیشابگاہ ہے جسے متاری کہتے ہیں. اب ایک بار مجبوراً اسے پیشاب کرنے کے لیے جب اس بدبو اور تعفن کے گھر میں داخل ہونا پڑا تو ناک پر رومال رکھ کے جب وہ اندر گیا, دیکھتا کیا ہے کہ دیوار پہ کسی نے سفید چوک سے یہ لکھ دیا تھا, مسلمانوں کی بہن کا پاکستان مارا. دونوں ملک غلام رہے پر وہ متاری آزاد تھی. ایک بار پھر وہ اس متاری میں داخل ہوا پیشاب کرنے کے لیے تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی بہن کا پاکستان مارا کے نیچے کسی نے کوئلے سے یہ لکھ دیا ہے, ہندوؤں کی ماں کا اکھنڈ ہندوستان مارا. دونوں ملک آزاد ہوئے پر اس متاری پر بدبو کا قبضہ ویسے ہی برقرار تھا. جب تیسری بار وہ اس متاری میں گیا, اس بار پیشاب کرنے کے لیے نہیں, تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی بہن کا پاکستان مارا اور ہندوؤں کی ماں کا اکھنڈ ہندوستان مارا کے الفاظ مدھم پڑ چکے تھے اور ان کے نیچے کسی نے موٹی کھردری پینسل سے یہ لکھ دیا تھا کہ دونوں کی ماں کا ہندوستان مارا. حاضرین, ابھی چند برس پہلے کی بات ہے کہ لاہور کے پانڈو نگر علاقے کے ایک مکان سے خطوں کا ایک پلندہ ملا. یہ تمام خط ایک ہی شخص نے لکھے تھے اور ایک ہی پتے سے آئے تھے, کتاب گھر, گیٹ مائی ہیرا, جالندھر, پنجاب. دسمبر 30, 1947, پانڈو اسٹریٹ, کرشن نگر, لاہور کے رہنے والے کے نام. جناب عالی, یہ خط میں آپ کو اس امید پر لکھ رہا ہوں کہ آپ یہ خیال نہ کریں گے کہ ایک ہندو آپ کو خط لکھ رہا ہے, بلکہ انسان ہونے کے ناطے میری اس درخواست پہ غور فرمائیں گے. جب آخری دفعہ 17 ستمبر 1947 کو میں اپنے گھر 32 پانڈو اسٹریٹ کرشن نگر میں داخل ہوا تو مجھے پتا چلا کہ میرا گھر کسی اور کے نام ہو گیا ہے. میرے گھر کی, بلکہ اس گھر کی جو اب آپ کا ہے, بیٹھک کی الماری کے پاس لوہے کا ایک صندوق پڑا ہے جس میں میرے کچھ بہت اہم کاغذات ہیں, بیمہ کمپنیوں کی رسیدیں, گھر کی رجسٹری, میری بیوی کی اور میری بینک کی پاس بک. میں یہاں بے گھر ہوں, بے سہارا ہوں. اگر آپ مہربانی کر کے مجھ تک یہ کاغذات ارسال کر دیں تو میں آپ کا بے حد شکر گزار رہوں گا. مفلس و ناچار, آپ کا خیر اندیش, ہرکشن داس بیدی. 9 فروری 1948 میرے محترم اور رفیق جناب عبداللطیف صاحب, آپ کی ارسال کردہ رجسٹری مجھے ملی. مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہے اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا مکان ایک ایسے شخص کو الاٹ ہوا ہے جو مکمل طور پر ایک انسان بھی ہے. لطیف صاحب, میں آپ کے کام کے سلسلے میں اوتر کے ڈاک خانے گیا تھا کہ وہاں کا سب پوسٹ ماسٹر ایک سکھ ہے جو مغربی پنجاب سے آیا ہے اور شرافت اس میں نام کی بھی نہیں ہے. میں نے جیسے ہی آپ کے نام کا ذکر کیا اس نے تو میری بات ہی سننے سے انکار کر دیا. ان حالات میں میں مجبور ہو کر واپس لوٹ آیا. لطیف صاحب, بڑی امید تھی کہ گاندھی جی کی کوششیں رنگ لائیں گی اور ہم سب لوگ ایک دن اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے, پر ایک نہایت رذیل اور کمینے انسان نے امن کے اس دیوتا کو
ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا. اب امید کی وہ آخری شمع بھی خاموش ہے. حاضرین، ہرکشن داس بیدی اور محمد لطیف تو پنجابی تھے، تو یہ بات رہی پنجابیوں کی. لیکن ابھی سندھی ہندو باقی تھے، ابھی بلوچی ہندو باقی تھے، ابھی پیشاوری اور افغانی سردار باقی تھے، اور باقی تھے کروڑوں ہندوستانی مسلمان. تو حاضرین، کروڑوں ہندوستانی مسلمان کی ایک داستان سنانا ہمارے بس میں تو نہیں ہے. وہ تو جنہ صاحب کے بس میں تھا. تو ہم آپ کو سناتے ہیں داستان دہلی کے اجڑنے کی. تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز. داستاں گل کی خزاں میں نہ سنانا ہرگز. ہنستے ہنستے ظالم ہمیں نہ رلانا ہرگز. صحبتیں اگلی مصور ہمیں یاد آئیں گی. کوئی دلچسپ مرقع نہ دکھانا ہرگز. کبھی اے علم ہنر گھر تھا تمہارا دلی. ہم کو بھولے ہو گھر بھول نہ جانا ہرگز. تو صاحب، حضرت مخدوم دہلوی صاحب کا خاندان پرانی دلی کے پل بنگش علاقے میں رہتا تھا. قدیم حکیموں کا خاندان، حکیم اجمل خاں کی روایتوں پر پوری طرح قائم، جمعیت العلماء اور کانگریس کا حمایتی، مسلم لیگ کا سخت مخالف. جب بٹوارے کے کچھ دن بعد اشتعال میں آ کے لٹے پٹے شرنارتھی شہر میں حملہ کرنے لگے تو ان کے خاندان کے دسیوں لوگوں نے، جو کہ صدر بازار، کرول باغ اور پہاڑ گنج میں رہتے تھے، آ کر ان کے گھر میں پناہ لی. کوئی بات نہیں تھی مشکل کی، کیونکہ سارا محلہ جو تھا وہ مسلمانوں کا تھا، پولیس کا پہرا تھا، کانگریس کے اعلیٰ لیڈروں سے ربط ضبط تھا، پھاٹک حبش خان برابر میں تھا. اور یہ اطمینان مزید تسکین میں بدل گیا جب محلے کو مسلم زون قرار دے دیا گیا. 15 ستمبر کی رات کو مخدوم دہلوی صاحب اپنے گھر میں داخل ہوئے ہی تھے کہ حملے شروع ہو گئے. تعجب کی بات یہ تھی کہ حملہ کرنے میں شرنارتھیوں کے ساتھ ساتھ پولیس کے دستے پیش تھے. جو گھر نادر شاہی غلبے میں بھی محفوظ رہ گیا تھا اور جس کا بال بھی باقا نہ ہو سکا تھا 1857 کے غدر میں، وہ گھر دھو کر کے جل گیا. ان کا پورا خاندان گھر سے نکل پڑا. پل بنگش سے پرانے قلعے تک کا سفر چند میلوں کا فاصلہ، کئی صدیوں کا قہر. مسلمانوں کے سب سے بڑے کیمپ میں خاندان کا آدھا حصہ ہی پہنچ سکا. جب 50,000 سے اوپر دہلی والے اس کیمپ میں امڑ آئے تو جناب، ہاتھ میں بیڑی منہ میں پان، لڑکے لیں گے پاکستان، یہ نعرہ لگاتا ہوا دہلوی مسلمان نکلا گھر سے تو پہنچا پرانے قلعے کے کیمپ میں، جو قائم کیا گیا تھا ان مسلمان افسروں کے لیے کہ جو پاکستان جانا چاہتے تھے. پر اس کیمپ میں کون کانگریسی، کون لیگی، کون زمیندار، کون مذاہب، وہاں تو سب کے سب مسلمان تھے کہ جنہوں نے بٹوارہ کروایا تھا اور جن کی وجہ سے یہ عظیم قتل عام برپا ہوا تھا. کیمپ کی ذمہ داری پاکستانی سرکار کی تھی. 50,000 لوگوں کے بیچ پانی کا ایک نل، پرانے قلعے کی اجڑی فصیلیں، برسات کا مہینہ. حالات اتنے بگڑ گئے کہ پاکستانی سرکار نے کیمپ کی ذمہ داری سے ہاتھ دھو لیا اور دلی سرکار سے گہار کی کہ وہ کیمپ کی ذمہ داری سنبھالے. تو دلی سرکار کے اعلیٰ افسر کمشنر جی ڈی کھوسلا جب کیمپ کے معائنے کے لیے پرانے قلعے پہنچے تو وہاں رہ رہے لوگوں نے جھلا کر ان سے کہا کہ ان حالات میں رہنے سے تو بہتر ہے کہ ہم پاکستان چلے جائیں. کمشنر کھوسلا نے اس دورے کے بعد باپو کو یہ رپورٹ دی. پرانے قلعے کے مسلمان یہاں نہیں رہنا چاہتے، وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں. میں جب ان سے ملا تو انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں. اور یہ دیکھ کے میرا دل بھر آتا ہے باپو کہ ہمارے اپنے لوگ بے گھر اور بے سر و سامان ہیں. بتائیے میں کیا کروں؟ باپو بولے، پر جب میں وہاں جاتا ہوں تب تو وہ یہ نہیں کہتے کہ انہیں پاکستان جانا ہے، وہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں.
آپ انہیں کیمپ سے واپس لائیے اور ان کی حفاظت کا انتظام کیجیے. پر حاضرین کیمپ سے واپس لانا ممکن نہیں تھا کیونکہ ان کے گھروں پر شرنارتھیوں کا قبضہ ہو چکا تھا. اور جیسا کہ سردار پٹیل نے عرض کیا کہ اگر مسلمان یہاں سے نکلیں گے نہیں تو وہاں سے آ رہے شرنارتھی کہاں جائیں گے؟ تو حاضرین اب سوال یہ تھا کہ دہلی کا مسلمان جائے تو کہاں جائے؟ ہندوستانی مسلمان کے نام پہ بنا پاکستان، پر اتنی جگہ تو وہاں تھی نہیں کہ سب کے سب وہاں سما سکیں. جناح صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے صاف کہا کہ انہیں یہ سوچ کے قناعت کرنی چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی. اب ان کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو وہ ہندوستانی سرکار سے اپنے حق کا مطالبہ کریں یا پھر جنگ چھیڑ دیں. اور سونے پر سہاگا ثابت ہوا پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ بیان. مجھ سے کہا گیا ہے کہ دلی اور یو پی کے سارے مسلمان پاکستان آنا چاہتے ہیں اور پاکستانی سرکار کو اس کا انتظام کرنا چاہیے. تو میں یہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ حالانکہ پاکستان مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے، پر ہم یہ نہیں چاہتے کہ مشرقی پنجاب کے علاوہ کہیں اور کا مسلمان اپنا وطن اور جائیداد چھوڑ کر پاکستان آئے. کیمپ کے حالات بدتر ہوتے جا رہے تھے. بہن اور بہنوئی تو غالباً پاکستان میں تھے پر خبر پکی نہ تھی. لیکن سب سے بڑا غم یہ تھا کہ چھوٹے بھائی ماں کی آنکھوں کے تارے کبن دہلوی لاپتہ تھے اور ماں فراق میں بے حال تھی. صاحب کیمپ میں نہانے دھونے پہننے اڑنے یہاں تک کہ پیخانے تک کی پریشانی کم لگنے لگی جب ہیضے کی وبا کا شدید غلبہ ہوا. کچھ دنوں بعد جب شہر میں امن چین قائم ہوا اور پاکستان جانے کے لیے ٹرینیں تیار تھیں، اس وقت آیا مولانا آزاد کا جامع مسجد سے ایک تاریخی خطبہ. تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری زبان کاٹ دی. میں نے قلم اٹھایا، تم نے میری ہاتھ قلم کر دیے. میں نے چلنا چاہا، تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے. میں نے کروٹ لینا چاہی، تم نے میری کمر توڑ دی. پچھلے 7 برس کی روداد کو دہرانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں اور نہ ہی اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکلنے والا ہے. عزیزوں، تبدیلیوں کے ساتھ چلو. یہ نہ کہو کہ ہم اس تغیر کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ اب تیار ہو جاؤ. ستارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا؟ ابھی سورج تو چمک رہا ہے. اس سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں ماضی کے یادگار کے طور پر جو اجلے نقش و نگار تمہیں نظر آ رہے ہیں، انہیں تمہارا ہی قافلہ لایا تھا. انہیں بھلاؤ نہیں، انہیں چھوڑو نہیں، بلکہ ان کے وارث بن کے رہو. اور یہ سمجھ لو کہ تم اگر بھاگنے کے لیے تیار نہیں تو کوئی طاقت تمہیں نہیں بھگا سکتی. آؤ عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے ہر فیصلے ہماری آواز کی بغیر ادھورے ہی رہیں گے. حاضرین، کہا جاتا ہے کہ اس خطبے کے بعد کئی بندھے ہوئے بستر کھل گئے. تو وہ عالی نژاد خاندان حضرت مخدوم دہلوی کا ایک بار اجڑنے کے بعد پھر سے بسنے کی راہ پر گامزن تھا. اور آسرا ملا تو کہاں، ایک پرانے وفادار نوکر جانکی پرساد کے سرکاری کوارٹر میں. 2 دن بعد پاکستان سے خط آیا کہ بہن اور بہنوئی خیریت سے ہیں، خوشحال ہیں، وہاں پہنچ گئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ چھوٹے بھائی کسی طرح لٹے پٹے خستہ حال وہ بھی ادھر پہنچ گئے ہیں. طبیعت خراب ہے اور شدت سے تمہیں اور والدہ کو یاد کر رہے ہیں. آ کے لوا جاؤ. اتنا سننا تھا کہ ماں نے بستر پکڑ لیا اور ضد یہ ٹھان لی کہ کبن کا چہرہ دیکھ لوں تو چین سے مروں. ناچار، ہندی مزاج، ہند پرست مخدوم دہلوی صاحب پاکستان کے سفر پہ روانہ ہوئے. جے پور، اجمیر، جیسلمیر ہوتے ہوئے کھوکھرا پار پہنچے. عام آدمی کا سفر تھا، انگریزوں کی اولاد تو تھے نہیں کہ اڑ کے وہاں چلے جاتے. اب پاکستان پہنچے تو وہاں عجب ہی منظر پایا. ہر طرف سندھی، پنجابی، مہاجر، لیکن پاکستانی ندارت.
اب پاکستان میں انڈین مسلمان اس بات پر پریشان کہ نہ اس کا استقبال ہوا نہ اس کے لیے کوئی انتظام. پاکستان اس بات پر ہراساں کہ اگر سارے مسلمان یہاں آ جائیں گے تو پاکستان چلے گا کیسے. اور بہنوئی کو اس بات پر پریشانی کہ کانگریسی رشتہ دار کہیں سرکار میں ان کی ساکھ خراب نہ کر دے. ادھر دلی میں فسادات اس وقت کچھ تھمے جب نوا کھلی کا ایکلا چولو رے کا نعرہ یہاں بھی کارگر ثابت ہوا. باپو کی دلی آمد ہوئی اور انہوں نے شروع کیا ورت اس شرط کے ساتھ کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں میں واپس بھیجا جائے. پر باپو کا یہ ورت کال کا نوالا ثابت ہوا. 30 جنوری 1948 کو باپو شہید کر دیے گئے. خدا را نہ بولو یہ منحوس بولی، بھلا کون مارے گا باپو کو گولی. زمین ایسی باتوں سے تھر آ گئی ہے، جگاؤ نہ باپو کو نیند آ گئی ہے. جگاؤ نہ باپو کو نیند آ گئی ہے. جگاؤ نہ باپو کو نیند آ گئی. یہ شہادت گویا پورے ہندوستان کو جھنجھوڑ کے ہوش میں لے آئی، جیسے سب کے سب کسی قربانی کا انتظار کر رہے تھے. پورے بر صغیر میں امن چین چھا گیا. لیکن پھر مارچ اپریل 1948 میں کچھ حیرت انگیز واقع ہوئے. ہر مہینے 30 سے 40 ہزار مسلمان پاکستان سے اپنے گھروں کو ہندوستان واپس لوٹنے لگے. گویا اب شروع ہوا الٹی ہجرت کا سلسلہ. سینکڑوں ہزاروں پاکستان سے مسلمان جو ہے وہ ہندوستان واپس لوٹنے لگے. ان میں سے کچھ تو وہ تھے جو صرف امن اور شانتی کے لیے، آسرے اور شرن کے لیے وہاں گئے بھاگے تھے، اور کچھ وہ تھے جن کی خوابوں اور امیدوں کا پاکستان چکنا چور ہو چکا تھا. محض 4 مہینے کے اندر اندر 4 لاکھ مسلمان پاکستان سے ہندوستان واپس لوٹ آئے. خطرے کی گونج بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ سردار پٹیل نے، بابو راجندر پرساد نے پنڈت نہرو کو یہ خط لکھا کہ اگر ایسے ہی ہر مہینے 30-40 ہزار مسلمان ہندوستان لوٹنے لگے اور ہندوستانی شہری ہونے کا مطالبہ کرنے لگے تو بڑی دشواریاں کھڑی ہو جائیں گی. نتیجتاً 14 جولائی 1948 کو ہندوستانی سرکار نے یک طرفہ طور پر لاگو کیا پرمٹ سسٹم. یہ اس لیے لاگو کیا گیا تھا کہ پاکستان گئے ہندوستانی مسلمانوں کی آمد کو روکا جا سکے. پنڈت نہرو نے جب اسمبلی میں سوال اٹھایا کہ یہ تو باپو کو دیے گئے وچن کی وعدہ خلافی ہے، تو سردار پٹیل نے عرض کیا کہ پچھلے کچھ مہینے سے دلی میں مکمل امن چین ہے. جو لوگ لوٹنا چاہتے تھے وہ لوٹ چکے ہیں، جو نہیں لوٹے ہیں انہیں پاکستانی شہری قرار دینا چاہیے. باپو کو دیے وچن سے تو پھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو حاضرین اب شروع ہوتا ہے پرمٹ کا گڑبڑ جھالا. باپ بیٹے، میاں بیوی، بھائی بہن کے بیچ آ گیا کاغذ یعنی پرمٹ. بیگم ہے ہند میں تو میاں سندھ میں مقیم. دونوں کو ہے فراق کا شکوہ نصیب سے. کیا قہر ہے کہ ان کی ملاقات کے لیے پرمٹ ہے شرط، وہ کیسے ملے گا رقیب سے. کل 5 الگ الگ طرح کے پرمٹ لاگو کیے گئے. پہلا، ان مسلمانوں کے لیے جو ہندوستان آ کر ہمیشہ کے لیے بسنا چاہتے تھے. دوسرا، ان مسلمانوں کے لیے جو ٹیمپرری وزٹ پر ہندوستان آنا چاہتے تھے. تیسرا، ان مسلمانوں کے لیے جو مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان جانا چاہتے تھے یعنی ٹرانزٹ پرمٹ. چوتھا، خاص تاجروں اور سرکاری افسروں کے لیے پرمٹ. پانچواں، ان ہندو اور سکھ شرنارتھیوں کے لیے جو ہندوستان آ کر بسنا چاہتے تھے. فوراً اس کے جواب میں پاکستانی سرکار نے اپنی طرف سے پرمٹ سسٹم لاگو کیا کہ ہندوستانی مسلمان ادھر نہ جا سکے. تو حاضرین، ہندوستانی مسلمان کے تحفظ کے لیے بنا پاکستان، اور پاکستان کی سب سے بڑی دشواری بنا ہندوستانی مسلمان. تو حاضرین، یہ تو ہم نہیں جانتے کہ مخدوم دہلوی اور ان کے مفرور بھائی کبر دہلوی کو پرمٹ ملا یا نہیں ملا، پر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ لکھنؤ کے حوالدار غلام علی
लिम्ब फिटर के साथ क्या हुआ? तो साहब हुआ ये था कि जब सन 47 का बंटवारा हुआ तो सरकारी अफसरों और फौजियों को ये इख्तियार दिया गया कि वो दो नई सरकारों में से किसी एक को चुन लें। तो उस वक्त रावलपिंडी के करीब चकलाला में पोस्टेड लखनऊ के हवलदार गुलाम अली लिम्ब फिटर, जिन्हें खास सरकारी एजाज पर बरतानिया लिम्ब फिटिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की ख्वाहिश जाहिर की। अब साहब हुआ ये कि उस वक्त वहां नस्ली फसादात शुरू हो गए रावलपिंडी में और इन्हें वक्ती तौर पर पाकिस्तानी आर्मी में ड्राफ्ट कर लिया गया। एक दो बरस के बाद एक जूनियर पाकिस्तानी फौजी अफसर ने उनकी फाइल देखी कि अरे ये तो हिंदुस्तानी आर्मी ज्वाइन करने के ख्वाहिशमंद थे। फौरन उनको बुलाया, नौकरी से बर्तरफ किया, हिंदुस्तानी शहरी करार देके हिंदुस्तान डिपोर्ट कर दिया। अब जब वो इधर खोखरा पार बॉर्डर पे पहुंचे तो हिंदुस्तानी सरकार ने परमिट ना होने की वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। साल भर के लिए वो जेल में रहे और साल भर के बाद हिंदुस्तानी सरकार ने इन्हें पाकिस्तानी शहरी करार देके पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। अब जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तानी शहरियत के लिए अर्जी दाखिल की, अर्जी नामंजूर हुई, बात अदालत तक पहुंची, मुकदमा खारिज हुआ। एक 7 साल के तक मुकदमा चला, उसके बाद मुकदमा खारिज हो गया। पर अदालत का फैसला सुनाते वक्त जज साहब ने एक अजीब बात नोट की। हालांकि गुलाम अली का ये मुकदमा खारिज कर दिया गया है, पर मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि जब गुलाम अली पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तानी फौज ने इन्हें नौकरी की पेशकश की थी। इन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि इन्हें खास सरकारी एजाज पर बरतानिया लिम्ब फिटिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था और अगर ये नौकरी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लिम्ब फिटर की पोस्ट पर। पाकिस्तानी आर्मी का ये कहना था कि चूंकि उनके पास कोई लिम्ब फिटर की कोई पोस्ट न थी और नई पोस्ट सैंक्शन करवाने में कई बरस गुजर जाते, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी उन्हें ये पोस्ट देने से माजूर थी। अब साहब जब मुकदमा खारिज हो गया तो कहीं से रिश्वत देकर गुलाम अली ने एक पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल किया और उसके बिना पर पहुंचे हिंदुस्तान। लखनऊ में जाकर हिंदुस्तानी शहरियत के लिए अर्जी दी, पर यूपी गवर्नमेंट को तो आप लोग जानते ही हैं। यूपी गवर्नमेंट साल भर तक इनकी अर्जी पे बैठी रही और साल भर के बाद इन्हें फिर से पाकिस्तानी शहरी करार देके पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। अब जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें लाहौर के एक हिंदू शरणार्थी कैंप में डाल दिया गया। अब उस शरणार्थी कैंप में बैठकर गुलाम अली लिम्ब फिटर ने शुरू की अर्जियों की बौछार। यूनाइटेड नेशंस को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन हाई कमीशन को, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को, यूपी गवर्नमेंट को, और हर अर्जी में उनका यही इसरार होता कि चूंकि उन्हें खास सरकारी एजाज पर ब्रिटानिया लिम्ब फिटिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, इसलिए उन्हें बाइज्जत व बातौकीर इस पोस्ट पर बहाल किया जाए। तो साहब अब शुरू होता है फाइलों का गड़बड़ झाला। हवलदार गुलाम अली लिम्ब फिटर की फाइल इंडियन हाई कमीशन से फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री से डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री से होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री से यूपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट से वापस होम मिनिस्ट्री चक्कर लगाने लगी। डिफेंस मिनिस्ट्री को तो इनके कागजात ही नहीं मिल रहे थे। फॉरेन मिनिस्ट्री का ये कहना था कि हम इन्हें इमरजेंसी सर्टिफिकेट दे के बुला तो लें, पर पख ये लगाया कि अगर हिंदुस्तानी आर्मी इन्हें लिम्ब फिटर की पोस्ट दे ही नहीं सकती तो इन्हें बुलाने का फायदा क्या। इंडियन आर्मी ने कहा भाई ये पाकिस्तानी आर्मी में नौकरी कर चुके हैं, इन्हें इंडियन आर्मी में नौकरी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमदर्दी तो हिंदुस्तानी नौकरशाहों को गुलाम अली से बहुत थी। अनफॉर्चुनेट, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। मसला उनके सामने ये था कि अगर किसी एक को रियायत दे दी गई तो कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान से लाखों पाकिस्तान गए मुसलमानों के वापसी के रास्ते ना खुल जाएं। अब होम मिनिस्ट्री का ये कहना था कि ये तो पाकिस्तानी पासपोर्ट रख चुके हैं, हम इन्हें इंडियन पासपोर्ट इशू करें तो कैसे करें। फॉरेन मिनिस्ट्री ने तब तक इमरजेंसी सर्टिफिकेट देना बंद कर दिए थे और अब एक ही रास्ता था कि उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा पे बुलाया जाए। लेकिन उसके लिए तो पाकिस्तानी पासपोर्ट होना शर्त थी और वो गुलाम अली पहले ही सरेंडर कर चुके थे और लाहौर के एक हिंदू शरणार्थी कैंप में रह रहे आदमी को पाकिस्तानी सरकार पासपोर्ट इशू करे तो क्यों करे। गरज के हाजरीन, 12 बरस की मेहनत व मशक्कत, फाइलों की अदला बदली, इन तमाम
چیزوں کے بعد آخر کار ہندوستانی سرکار نے ایک فیصلہ کر ہی لیا. فیصلہ یہ ہوا کہ غلام علی لم فٹر کو ایک اسپیشل پاسپورٹ پر ہندوستان بلایا جائے گا، لیکن شرط ان کے سامنے یہ رکھی گئی کہ وہ کسی بھی قیمت پر ہندوستانی شہریت کی عرضی داخل نہ کریں گے. خفیہ وبھاگ ان کی گتی ودھیوں پر نظر رکھے گا اور ہر سال انہیں اپنے پاسپورٹ کو لوکل تھانے میں جا کے رینیو کروانا ہوگا. غلام علی کی آخری فائلوں میں بس اتنا درج پایا جاتا ہے: نام غلام علی، جائے پیدائش ہندوستان، شہریت نامعلوم. دو جدا ہو گئے دھڑوں کے بیچ ایک کٹا ہوا عزم، حولدار غلام علی لم فٹر کا دھڑ. حاضرین، بٹوارے کے 25 سال بعد آزاد ہندوستان سے پاکستان بھیجا گیا ایک خط ملاحظہ فرمائیے، اور ساتھ ہی بہت بڑے ادیب انتظار حسین صاحب کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا. تو یہ خط انہی کی تحریر کا ایک حصہ ہے. ایک خراج عقیدت کے طور پر ہم اسے پیش کر رہے ہیں. ہندوستان سے ایک خط. عزیزت جان، سعادت نشان، برخوردار کامران، یہ خط میں تمہیں شیخ صدیق حسن کے لڑکے کے معرفت لندن بھیج رہا ہوں کہ شاید وہاں سے تم تک کراچی پہنچ جائے. بیٹا، وہاں کی خبر تو کم آتی ہے، اور جو آتی بھی ہے تو اس پر اعتبار کرنے کو دل نہیں کرتا. حال ہی میں خبر آئی کہ رجو کسائی کا لڑکا وہاں جا کر بہت بڑا بزنس مین بن گیا ہے اور نام کے آگے سید لکھنے لگا ہے. پھر خبر آئی کہ محسنہ کی نواسی نے غیروں میں شادی کر لی ہے، موٹر کار میں آگے بے پردہ بیٹھتی ہے اور خاندان کا نام روشن کر رہی ہے. پھر ایک دن شیخ صدیق حسن دوڑے آئے اور کہنے لگے کہ پاکستان میں سب سوشلسٹ ہو گئے ہیں، پیاز 5 روپے سیر بک رہا ہے. سن کے بیٹا دل دھک سے رہ گیا. پھر خیال آیا کہ شیخ صدیق حسن پرانے کانگریسی ہیں، پاکستان کے بارے میں جو خبر لائیں گے ایسے ہی لائیں گے. پھر ایک دن ایسی خبر آئی کہ تمام افواہوں کی تردید ہو گئی. خبر یہ آئی کہ پاکستان میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے اور بڑے زور شور سے ان کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. سن کے بیٹا دل کو تسکین پہنچی. ہم تو بیٹا یہاں کافروں کے ملک میں ہیں. میرے گھر کے آگے ہی غیر مقلدوں نے اپنی اونچی ایک مینار کی مسجد بنوا لی ہے اور بآواز بلند آمین آمین کرتے رہتے ہیں اور ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. بیٹا ہمارے خاندان کا شجرہ ہماری سب سے بیش قیمتی وراثت تھی. 1400 سال سے ہم نے اسے بہت سنبھال کے رکھا تھا، اور ہندوستان و پاکستان کی رستہ خیزی میں یہ وراثت بھی ہم سے بچھڑ گئی. اب تو صرف حافظے کے ذریعے اسے منتقل کیا جا سکتا ہے. پیارے میاں سن 47 کے فسادات میں ہمارے خاندان کی طرف سے بھیٹ چڑھنے والے پہلے شخص تھے. اس کے بعد سے بیٹا میں نے حساب لگایا ہے، کل 31 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. 7 کو اہل ہنود نے یہاں ہندوستان میں مارا اور 14 پاکستان جا کر برادران اسلام کے ہاتھوں اللہ میاں کو پیارے ہوئے. باقی اپنی موت مارے گئے. بیٹا مشاہدے میں تو یہی آیا ہے کہ تنکے ٹوٹ کے بکھر گئے تو بکھر گئے، تتر بتر خاندان کو اکٹھا ہوتے ہوئے کم ہی دیکھا گیا ہے. پر کوشش کرنا انسان کا فرض ہے. اب جب رستے کھلنے لگے ہیں تو تم بھی ایک چکر ادھر کا لگا جاؤ، اپنی صورت دکھا جاؤ. تمہاری چچی کا تقاضا ہے کہ اکیلے نہ آنا، اپنی دلہن کو بھی ساتھ لانا. ہاں میاں، اکیلے نہ آنا، سب ساتھ آنا، تاکہ ہم بھی تو یہ دیکھیں کہ کون گورا ہے کون کالا ہے. اے فرزند،
اب میں اڑتے پتوں کا ماتمدار ہوں، آگے کیا لکھوں؟ کم لکھے کو بہت جانو، اس دنیا میں آ کے بہت کچھ دیکھا میاں، جو نہیں دیکھنا تھا سو وہ بھی دیکھا۔ اب آنکھیں بند ہو تو وہ دیکھیں جسے دیکھنے کی ایک مدت سے آرزو ہے، تمہارا دور افتادہ چچا قربان علی۔ کس سے کہیں کہ ہم پہ جو صدمہ گزر گیا، خالی ہوا عزیزوں سے گھر دشت بھر گیا، دنیا سے دوپہر میں میرا گھر کا گھر گیا، بیٹا جوان قتل ہوا بھائی مر گیا، بنتی نہیں جب آتی ہے قسمت بگاڑ پر، ٹکڑے ہو گر پڑے یہ مصیبت پہاڑ پر، کس سے کہیں کہ ہم پہ جو صدمہ گزر گیا، کس سے کہیں کہ ہم پہ جو صدمہ گزر گیا، کس سے کہیں کہ ہم پہ جو صدمہ گزر گیا، کس سے کہیں۔ حاضرین، میں گزارش کروں گا کہ اس شو کی پروڈیوسر انوشا رضوی سٹیج پر آئیں۔ یہ داستان انوشا نے اور محمود نے مل کے لکھی۔